بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصیب۔ ناظرین کرام، دل کی دنیا کے سلسلے کا ایک اہم پہلو لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ ہماری گفتگو جاری ہے آج کل قلبی اعمال، دل کی عبادتیں، دل کے اعمال کے بیان کے سلسلے میں۔ اس سلسلے میں آج ہم لوگ سب سے پہلے عمل کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق انسان کے اپنے دل سے ہے۔ آج جس عبادت کا ہم لوگ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیت۔ دل کی عبادتوں میں سب سے بنیادی جو عمل ہے وہ ہے نیت۔ نیت اسلامی شریعت کی نظر میں اساس ہے، بنیاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ صحیح بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہو، او الى امرأة ينكحها، یا کسی عورت کی خاطر ہو جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو ہجرت اس کی اسی چیز کے لیے ہے جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ یہ حدیث اہل علم نے اس کو بڑی اہمیت دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ھذا الحدیث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقہ، کہتے تھے کہ یہ حدیث علم کا 1/3 حصہ ہے، 1/3 حصہ ہے یہ حدیث، اور فقہ کے 70 ابواب میں یہ حدیث داخل ہوتی، یعنی فقہ کے 70 ابواب، 70 مسائل اس میں ہیں۔ اس سے مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث کل کی کل نیت سے متعلق ہے، پوری کی پوری نیت سے متعلق ہے، اور نیت یہ قلبی عمل ہے، اور اسلام کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے سے واضح ہوتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ پورے دین اسلام کا خلاصہ صرف 3 حدیثیں ہیں، 3 حدیثیں پورے دین کا خلاصہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہی حدیث انما الاعمال بالنیات جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو حدیث، یہ حدیث پورے کے پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ اور دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ دوسری حدیث کہ جو آدمی دین میں کسی بھی ایسے کام کو، نیا کام کرے جو ہمارے اس دین میں نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے، یہ دوسری حدیث۔ اور تیسری حدیث امام احمد نے بیان کی، کہا حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. یہ تیسری حدیث، اس کا ترجمہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کو بالکل واضح کر دیا ہے اور حرام کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اب حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جو آدمی شبہات مشتبہ چیزوں سے بچ جائے گا تو وہ اپنی دین اور اپنی عزت کو بچا لے گا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ جائے گا وہ آدمی حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ ویسے ہی جیسے کوئی چرواہا کسی چراگاہ کے اطراف و اکناف اپنے جانور کو چرا رہا ہے، قریب ہے بلکہ ڈر ہے کہ وہ جانور ان یقع فی اس چراگاہ میں منہ مار دے۔ لوگوں سنو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، مخصوص چراگاہ، خاص چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا لوگوں سنو، دل کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو تو سارا کا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا کا سارا بگڑ جائے گا۔ لوگوں سنو، وہ دل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نیت کی یہ روایت، نیت کی یہ حدیث، اس کے ساتھ حضرت عائشہ کی وہ روایت جس کا تعلق بدعت سے ہے، اور تیسری یہ روایت جس میں حلال و حرام اور اس کے ساتھ نفس کے معاملات بیان کر دیے گئے، یہ تین حدیثیں کل اسلام، کل دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ اعمال کی صحت یا اعمال کی قبولیت یا اعمال کی درستگی، ان سب کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ اب جس آدمی کی نیت جیسی ہوگی اسے وہی ملے گا۔ نیت صحیح ہے، عبادت کی نیت ہے، عبادت ہوگی، عبادت کی نیت نہیں، عبادت نہیں ہوگی۔ اب عبادت کے بعد بھی عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ملیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کوئی اور چیز تمہاری نیت ہے تم کو وہ ملے گا، اللہ تعالیٰ نہیں ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کہا، ہر آدمی کو وہ ملے گا جس نیت سے وہ عمل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کہا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، یعنی جس بندے نے صرف اللہ اور اس اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کی خوشنودی کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، مکہ سے نکل کر مدینہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے، آپ کی حمایت اور مدد کے لیے ہجرت کی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہے، یہ سوچ کر کہ مدینہ آ کر یا یہاں آ کر کچھ مال ملے گا، یا یہاں آ کر تجارت اچھی کروں گا، قریے سے نکل کر شہر میں آ کر بسوں گا، دنیا کی خاطر تھی۔ اب امرأة ينكحها، یا اس کی نیت یہ تھی کہ ہجرت کر کے جاؤں گا تاکہ میں فلاں خاتون سے شادی کر لوں، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف سے، مطلب یہ دنیا کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہے تو وہ تاجر ہے، اور اگر کسی عورت کی خاطر ہجرت کر کے جا رہا ہے تو وہ کسی سے منگنی کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ ہجرت کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو اس کی ہجرت ہجرت نہیں، اس کی ہجرت شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ اس سے ہمارے سامنے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ نیت قلبی عبادات کی بنیاد ہے، اساس ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ اب ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس حصے کو، عبادت کا وہ حصہ جو نیت سے جڑا ہوا ہے، اس کا اہتمام خوب خوب کرے۔ کیوں؟ یہ ٹھیک نہیں تو بڑے سے بڑا عمل، اچھے سے اچھا عمل ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بے وزن ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ٹھیک ہو جائے، یہ اگر اچھی ہو جائے تو انسان کے بہت سارے اعمال خود بخود اچھے ہو جائیں گے، خود بخود اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول بن جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ثواب دلانے والے بن جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ بنیادی عمل ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے۔ اہل علم نے بات لکھی ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ قصد القلب، نوا ینوی کے معنی ہوتے ہیں دل کا ارادہ، دل کا ارادہ، یعنی آدمی کام کرنے سے پہلے، کام کرتے ہوئے، کام کرنے کے بعد اپنے دل میں اس کام سے کیا ارادہ رکھتا ہے، اس کام کے کرنے کا مقصد اس کے پاس کیا ہے، یہ مسئلہ ہے نیت کا۔ ناظرین کرام، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے، لوٹ کر اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد واپس لوٹے ہوئے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ نیت پر گفتگو کر رہے تھے کہ قلبی عبادتوں میں سب سے پہلی جو عبادت آتی ہے، سب سے بنیادی جو عبادت آتی ہے، وہ ہے نیت۔ آدمی کی نیت کی درستگی اس کے اعمال کی درستگی ہے، اور آدمی کی نیت کا خلل اس کے اعمال کا خلل۔ نیت کی خرابی اعمال کو خراب کرنے والی بات ہے، اور نیت کی بربادی اعمال کے برباد ہونے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ مجلس کے آغاز میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، کہا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آدمی آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا ہے، نزد له فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں مزید اضافہ کریں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہ رہا تھا، نؤتیہ منہا، اس دنیا کا کچھ حصہ ہم اس کو دے دیتے ہیں، وما له فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، آدمی کام ایک ہی کرتا ہے، ارادہ اگر آخرت ہے، اللہ نے کہا آخرت ملے گی اور زیادہ ملے گی، اور اگر کام وہی کر رہا ہے، نیت دنیا ہے، تو دنیا ملے گی، تھوڑی ملے گی، اور آخرت کچھ نہیں ملے گی۔ یہ آیت کریمہ اسلامی شریعت کی نظر میں نیت کے مقام کو واضح کرتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اثبت علیہا حتی اللقمۃ تجعلها فی امرأتک۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی بھی چیز خرچ کرو جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، تمہاری نیت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی مرضی حاصل کرنا ہے، تو تم کو اس پر اجر ملے گا، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتے ہو اس پر بھی تم کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ شارحین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ آدمی اگر نیت کر لے تو وہ نیت اسے کار ثواب بنا دے گی۔ یعنی آپ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ رہے ہیں محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اور یہ ثبوت دینے کے لیے کہ واقعی آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس پر اجر کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تم کو اجر دیں گے۔ سبحان اللہ، اسلامی شریعت کی نظر میں نیت کا مقام غیر معمولی ہے، نیت کی حیثیت بہت غیر معمولی ہے۔ اسی لیے زبید الیامی یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر چیز میں میری ایک نیت ہو، ہر کام میں میری نیت ہو، میں اس کی حرص رکھتا ہوں، اس کی اپنی خواہش رکھتا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے انی لأحب ان تکون لی نیت فی کل شیء حتی الطعام والشراب، کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز میں نیت کروں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی میری نیت ضرور رہے، یہاں تک کہ میرا کھانا اور پینا، بس کھانا اور پینا نہ ہو، نیت کے ساتھ ہونے والا عمل ہو۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ آتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، بسم اللہ کہتے بھی ہیں تو کھاتے ہیں، اور ہمارے دماغ میں کوئی بات اگر ہوگی زیادہ سے زیادہ بھوک لگی ہے، بھوک مٹانی ہے، لیکن اس اثر کو آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ نیت اس میں بھی رہے، کھانے اور پینے میں بھی رہے، یہاں تک کہ وہ کہا کرتے تھے انوی فی کل شیء تریدہ الخیر،
ہر وہ چیز جو تم کرنا چاہتے ہو اس میں خیر کی نیت کر لو. تم جو بھی کام کرنا چاہتے ہو اس کام میں خیر کی نیت کرو. یہاں تک کہ وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے حتی لو کنت تخرج الی الکناسہ، کہتے تھے اگر کچرا پھینکنے کی جگہ بھی جا رہے ہو تو وہاں بھی تم نیت کر لو. وہاں کیا نیت ہو سکتی ہے؟ نیت یہ ہوگی کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، میں اس کو وہاں پھینک رہا ہوں. اپنی نیت کریں آپ. معلوم یہ ہوا کہ نیت کی وجہ سے اعمال کی حیثیت متعین ہوتی ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں نیت کا معاملہ غیر معمولی طور پر اہم ہے، اور جیسی نیت ہوگی ویسا ہی انسان کو بدلہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی العاجلہ دنیا چاہتا ہے، عجلنا له فیہا، ہم جو چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے اس میں جو کچھ دینا ہے دے دیں گے، دے دلا کر یہی معاملہ ختم کر دیں گے، اور وہ قابل مذمت رہے گا. اپنے کسی بھی کام کے ذریعے وہ صرف دنیا چاہتا ہے، اپنے کسی بھی کام کے ذریعے وہ صرف دنیا چاہتا ہے، اسے مل جائے گی دنیا. لیکن جو آدمی آخرت چاہتا ہے، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے اور اپنے اس کام سے وہ آخرت چاہتا ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی جو کوشش ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قدر شمار ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ اس کا حساب کریں گے اور اس کی قدردانی فرمائیں گے. سبحان اللہ. نیت ہمارے اعمال کے درجے کو گھٹاتی اور بڑھاتی ہے. نیت ہمارے اعمال کے درجے کو متعین کرتی کرواتی ہے. نیت ہمارے اپنے اعمال کو بہت اونچا لے جاتی ہے اور بسا اوقات بہت نیچے لے آتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ. وہ کہا کرتے تھے کہ کتنے ہی ایسے کام ہیں جو بہت چھوٹے ہیں لیکن نیت ان کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور کتنے ہی ایسے بڑے بڑے کام ہیں، بڑے کارنامے ہیں، کارہائے نمایاں ہیں، نیت ان کو بہت چھوٹا کر دیتی ہے. سبحان اللہ. نیت کے معاملے کو ہم سمجھیں، نیت کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس کا اثر ہمارے اپنے اعمال پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور نیت کی وجہ سے چھوٹی چیز بڑی اور بڑی چیز چھوٹی ہو جاتی ہے. ہماری نظر میں ظاہری شکل اور ظاہری صورت بہت کچھ معنی رکھتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اندرونی کیفیت بہت کچھ معنی رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جس نیت کے ساتھ عمل انجام پاتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوا کرتا ہے. ناظرین کرام، نیت کے سلسلے میں مسئلہ بھی ہم لوگ سنیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں نیت کی حیثیت اسلام کے قبول کر لینے کے بعد جو بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال میں دو بنیادوں میں سے اہم بنیاد نیت شمار ہوتی ہے. جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، نیکیوں کی قبولیت کی دو بنیادی جو شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط نیت ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا جس کو یقین ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ عمل صالح کرے، نیک کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. عمل صالح ہو، اس میں شرک نہ ہو. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں نہیں، ایک اور مقام پہ اس آیت کو نقل کرتے ہوئے تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہما رکن العمل المتقبل. کہا کہ یہ دونوں چیزیں، یعنی عمل صحیح ہو اور آدمی اس کے اندر مخلص ہو، نیت اس کی صحیح ہو، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے پاس قابل قبول قرار پانے والے عمل کے رکن ہیں، بنیادی رکن ہیں. سبحان اللہ. نیت کی حیثیت اسلامی شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ ہمارے سامنے یہاں سے بات واضح ہوتی ہے کہ نیت قبولیت عمل کے دو جو رکن ہیں ان میں سے ایک رکن ہے. پہلا رکن ہے سنت اور شریعت سے موافقت، اور دوسرا رکن ہے نیت کی درستگی اور اس کے اندر اخلاص. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذي خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے احسن عملا، عمل کے اعتبار سے بہتر ہے کی تفسیر کرتے ہوئے کہا اخلصہ واصوبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ خالص ہے اور کس کا عمل زیادہ درست ہے. پھر اس کے بعد آگے وضاحت خود فضیل ابن عیاض نے کی کہ اس سے مراد عمل کی درستگی شریعت کی موافقت کے ذریعے اور عمل کا اخلاص نیت کی درستگی کے ذریعے. معلوم یہ ہوا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں نیت کی حیثیت بنیاد کی ہے، نیت کی حیثیت اساس کی ہے. نیت بنیاد ہے جس کو دیکھ کر عمل کی حیثیت متعین کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون. کہا کہ جو لوگ دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، نوفی الیہم اعمالهم فیها، ان کے سارے اعمال ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں، اور وہم فیہا لا یبخسون، کوئی کمی نہیں کی جاتی ان کی یہاں. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار، جو صرف دنیا چاہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ وہاں کرتے تھے وہ سب کا سب ضائع کر دیا جائے گا، اور جو کچھ وہاں کرتے تھے وہ باطل شمار ہوگا. سبحان اللہ. قرآن مجید کی آیت کریمہ نیت کی درستگی اور نیت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ نیت کو ہم اور آپ درست رکھیں گے تبھی ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے، ورنہ نیت اگر درست نہ ہو تو یہ نیت دنیا ہی میں ہمارے اعمال کو برباد کر دے گی، ہمارے اعمال کو ختم کر دے گی. ناظرین کرام، ہم نے آج کی اپنی اس ملاقات میں نیت کیا ہے، نیت کی اہمیت کیا ہے، اور نیت سے متعلق اسلامی شریعت نے کیا کیا باتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک بڑا حصہ ہم نے سنا. ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں نیت کیا ہوتی ہے، اس کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، اس پر ہم لوگ گفتگو سنیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.